اب توجہ کریں، قرآن نے کیا فتویٰ لگایا سالبہ اور قیامت تک آنے والے سالبہ کے لیے کیا لگایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، بعض ایسے بدبخت ہیں جو اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں جیسے سالبہ نے کیا تھا، قسم ہے اللہ نے اگر ہمیں اپنے فضل سے مال و دولت کی فراوانی عطا کر دی، لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور بالضرور ہم صدقہ و خیرات کریں گے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بالضرور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا، چاہے بکریوں کی صورت میں، چاہے اونٹوں کی صورت میں، چاہے گائیوں کی صورت میں، چاہے سونا چاندی کی صورت میں، چاہے اشرفیوں اور دراہم اور دینار کی صورت میں، بخلوا بھی، اب بخل کرنے لگ گئے۔ زکوٰۃ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے۔ آج بھی اگر کسی کو ترغیب دلاؤ تو پھر آگے سے بہانے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، سالبہ کے گروپ میں نہیں جانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گروپ میں جانا ہے۔ اور فرمایا لوٹے حالانکہ وہ منہ پھیرنے والے تھے، زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں دی، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے دل میں نفاق کو پیدا کر دیا۔ یہ قانون ہے ہمیشہ کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، صرف سالبہ نہیں، سالبہ اینڈ کمپنی، اللہ پاک دل میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے، منافق کی 3 نشانی ہے۔ اذا حدث، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا اس سالبہ نے نہیں دیا، منافق بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک اللہ نے اس کے دل میں نفاق کو پیدا کر دیا ہے۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی وہ مخالفت کرنے لگا۔ اللہ مجھے مال و دولت دے، میں اس کے راستے میں خرچ کروں گا، خرچ کرنے کے بجائے جزیت کہہ رہا ہے، ٹیکس کہہ رہا ہے، اور اس سے زکوٰۃ ہی نہیں مان رہا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کے آیا اور آ کے کہتا ہے وصول کر دو۔ فرمایا آقا نے رد کیا تھا، قرآن نے فتویٰ لگا، ہم کون ہوتے ہیں، جاؤ۔ پھر حضرت عمر کے دور میں آیا تو ان کی تو تلوار ہر وقت تیار رہتی تھی منافقین کے لیے، انہوں نے بھی رد کر دیا کہ جلدی اٹھ جاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا تھا، تو فاروق کون ہوتا ہے جو تجھ سے زکوٰۃ وصول کرے؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، آ کے زکوٰۃ پیش کی، آپ نے بھی رد کر دی کہ قرآن نے تجھ پہ فتویٰ لگایا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ۔ پھر اس دور میں مردار ہوا اور دنیا سے چلا گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔